الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خارش کیوں ہوتی ہے اور اس کا درست علاج کیا ہے۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، تو اس مہینے کے اندر بہت سارے بھائیوں کے میسج، بہت سارے بھائیوں کی کالیں اور بار بار یہی کہتے رہے کہ ہمیں خارش کا مرض نہ جانے کیوں لاحق ہو چکا ہے، کسی بھی دوائی سے فائدہ نہیں ہو رہا، تو آپ ہمارا علاج کریں، ہمیں کوئی دوائی دیں جس سے ہمیں اس تکلیف سے نجات مل سکے۔ تو میں نے سوچا تھا کہ اس حوالے سے انشاءاللہ میں بات کروں گا، اس پہ ویڈیو بناؤں گا، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے بات ذہن سے نکل گئی، تو آج یاد آیا تو میں نے سوچا کہ آج اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، خارش جو ہے رمضان المبارک میں کیوں زیادہ ہوئی، اس کی وجوہات ہیں۔ اس کی وجوہات میں ایک تو آپ نے ٹھنڈا پانی کثرت سے استعمال کیا، روح افزا، جام شیرین، ملک شیک، اس طرح کی مشروبات جو ہے وہ آپ نے کثرت سے استعمال کی۔ اس کے بعد آپ نے تربوز زیادہ استعمال کیا اور ٹھنڈی چیزیں وہ آپ نے کثرت سے استعمال کی، تو اس وجہ سے یہ خارش کا مرض جو ہے یہ بڑھ گیا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خارش کا جو مرض ہے یہ حرارت کی کمی سے لاحق ہوتا ہے۔ جب بھی آپ اس طرح کی ٹھنڈی مشروبات، ٹھنڈی مزاج کی چیزیں وہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کا خارش کا مرض بڑھ جائے گا۔ دوسرا سبب اس کا ہوتا ہے بادی چیزوں کا استعمال، ترش چیزوں کا استعمال، ایسڈ والی چیزوں کا استعمال، یعنی دہی، لسی، آلو، مٹر، گوبھی، بینگن، فروٹ چاٹ، گول گپے، دہی بھلے، کولڈ ڈرنک، چائے، ان چیزوں سے یہ خارش کا مرض پڑتا ہے اور یہی چیزیں جو ہے وہ حرارت کو بھی کم کرتی ہیں۔ تو یہ حرارت کی کمی کا مرض ہے، یہاں سے یہ بات ہمیں ثابت ہو گئی۔ کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کو شوگر کا مرض لاحق ہوتا ہے، وہ شوگر کی میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں، اچانک ان کی خارش بڑھ جاتی ہے، ہر قسم کا علاج کروا لیتے ہیں لیکن ان کا خارش کا مرض جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جو شوگر کی وہ میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں، ان کا مزاج خشک سرد ہوتا ہے، وہ حابس ادویات ہوتی ہے، یعنی خون کو روکنے والی، عضلاتی اعصابی مزاج کی ہوتی ہے۔ جب وہ بہت زیادہ کثرت سے استعمال کرتے ہیں تو اس سے جسم کے مسامات جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں اور پسینہ رک جاتا ہے،
جس کی وجہ سے پھر خارش، داد، چنبل، سرائسس، اس طرح کے مرض جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چونکہ یہ مرض کا تعلق جو ہے وہ خون سے ہے۔ جب خون کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے، فسادی مادے جو ہے وہ خون کے اندر رک جاتے ہیں، تو پھر یہ مرض پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے خون کو صاف کرنے والی ادویات وہ استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، جن سے آپ کا خون صاف ہو۔ اس کے بعد گردوں کی کمزوری کی وجہ سے بھی خارش ہو جاتی ہے، یعنی گردے جو ہے وہ ایسے مادے جو فساد پیدا کرتے ہیں، ان کو جب وہ خارج نہیں کر رہے ہوتے تو اس وجہ سے بھی خارج ہو جاتی ہے۔ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جب آپ کو چھوٹے پیشاب کی جب حاجت ہو، آپ کچھ ٹائم کے لیے اس کو پیشاب کو روک دیں تو آپ کو فوراً جو ہے وہ جسم کے اندر خارش ہونا شروع ہو جائے گی، جسم کے مختلف حصوں میں خارش ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ جو مادے، زہریلے مادے جو گردوں نے خارج کرنے تھے وہ رک گئے وہاں پر، اس وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ پھر خون کو صاف کرنا، خون سے زہریلے مادے جو ہے، فسادی مادے جسم سے، خون سے نکالنا، یہ جگر کا کام ہوتا ہے۔ اب ایسی کنڈیشن کے اندر جگر جو ہے وہ فیٹی ہوتا ہے۔ فیٹی سے مراد یہ کہ جگر سست ہوتا ہے، چربی چڑھی ہوتی ہے۔ جس طرح موٹے لوگ ہوتے ہیں، چربی ان پہ چڑھی ہوتی ہے، سست ہوتے ہیں، قائل ہوتے ہیں، کوئی کام وہ نہیں کر پاتے، اس طرح جگر بھی جو ہے وہ جب اس پہ چربی آ جاتی ہے، فیٹی ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اپنا کام بند کر دیتا ہے، وہ بھی سست ہو جاتا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ لوگ جو مختلف قسم کی میڈیسن انگریزی ایک لمبے ٹائم سے آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی خارش ہونے لگتی ہے۔ مثلا ایک بندہ جو ہے وہ بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ کھا رہا ہے، اس کو 8 سال 10 سال 20 سال سے وہ کھا رہا ہے۔ اب جب پہلے جسم کے اندر وہ حرارت تھی، قوت تھی، تب تک تو وہ ٹھیک تھا۔ جیسے ہی وہ حرارت اس سے خارج ہوئی اور خون اس کا ٹھنڈا ہونے لگا، وہاں پر جو ہے وہ زہریلے مادے جو ہے خون کے اندر شامل ہو گئے اور خون کو انہوں نے خراب کرنا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے پھر وہ جگر بھی جو ہے وہ فیٹی ہو کے اور وہ زہریلے مادے جو ہے اس میں سے خارج کرنے کی اس میں سکت نہیں ہوتی، اس وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ یعنی انگریزی جتنی بھی میڈیسن ہے، لمبے ٹائم یوز کرنے سے بھی آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختلف اس کی وجوہات ہیں۔ اب اس میں اس کا حل کیا ہے کہ آپ جگر کو ایکٹیو کر دیں، جگر کو آپ تیز کر دیں۔ جب آپ جگر کو تیز کریں گے تو جگر خون سے فسادی جو مادے ہیں، جو زہریلے مادے ہیں، ان کو خارج کرنا وہ شروع کر دے گا۔ گردوں کو بھی جو ہے وہ تیز کر دے گا جگر، اس سے گردے بھی جو ہے اپنا زہریلے مادے جو ہے وہ خارج کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر یہ آہستہ آہستہ اس کا مرض جو ہے خارش کا وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے غذا پہ آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے۔ ایسی غذائیں جیسے کھجور ہے، شہد ہے، کالے چنے ہیں شوربے والے، بکرے کی کلیجی ہے، اور ڈرائی فروٹ ہیں، بکرے کا گوشت ہے، سرسوں کا ساگ ہے، اس طرح کی جو حرارت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں ان کا کثرت سے استعمال کریں۔ اجوائن پودینہ کا استعمال، اگر اعصابی عضلاتی تحریک ہے تو اس کا آپ نے علاج جو ہے وہ اجوائن پودینہ کے قہوہ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ 4 نمبر کی جو غذا میں نے آپ کو بتائی ہے یہ آپ نے استعمال کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ نے 4 ملین کا نسخہ استعمال کرنا ہے۔ اجوائن، رائی، تیز پات تینوں 1-1 تولہ، اور گندھک آملہ سار اس میں 3 تولہ آپ نے شامل کرنا ہے۔ اس کے جو ہے نا آپ نے 1000 mg کی کیپسول بھر لینے، 1 کیپسول صبح کو کھانا ہے تازہ پانی کے ساتھ، 1 دوپہر کو، 1 رات کو تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا
ہمارا نسخہ ہے بہت زبردست ہے. جلدی جتنی بھی بیماریاں ہیں بلکہ کینسر کی جتنے بھی اقسام ہیں ان سب کے اندر یہ نسخہ استعمال ہوتا ہے، جس کو اکسیر جدید یا حب کینسر کا نام دیا گیا ہے. اور یہ نسخہ جو ہے وہ عام بندہ نہیں بنا سکتا، نہ ہی اس کو بنانے کی کوئی کوشش بھی کرے. یہ صرف جو حکماء بھائی ہیں، حکیم بھائی ہیں، وہی اس کو بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری زہریلی چیزیں وہ عام بندے کو نقصان دے سکتے ہیں. تو اس نسخے کے اندر جو چیزیں ہیں اس میں رس کپور ہے 10 گرام، دار چکنا ہے 10 گرام، ہڑتال ورکیا ہے 10 گرام، پارا ہے 10 گرام، گندک آملہ سار ہے 100 گرام، اجوائن دیسی ہے 300 گرام، باپچی ہے 300 گرام، اور آب مولی ہے 1 کلو، یعنی مولی کا پانی 1 کلو. اب کیا کرنا ہے، دار چکنا، ہڑتال ورکیا اور رس کپور، ان کو آپ نے الگ الگ کھال کرنا ہے، اچھی طرح سے ان کو کھال کر لیں. اس کے بعد دوسری ادویات کو جو ہے وہ پیس لیں اور ان کو شامل کر دیں. اس کے بعد آخر میں آپ جو ہے مولی کا پانی شامل کر لیں اور پھر ان کو اچھی طرح سے کھال کریں، آپس میں مکس کریں اور پھر اس کی نقدی گولی بنائیں. 1 گولی صبح دے دیں، 1 گولی دوپہر کو دے دیں، 1 گولی رات کو دے دیں. تو یہ مکمل علاج ہو جائے گا آپ کے خارش کا اور جلدی امراض کا. اگر تحریک آپ دیکھتے ہیں کہ عضلاتی اعصابی تحریک ہے، شہوت کی اس میں زیادتی ہو جاتی ہے، اس میں لذت کا عنصر جو ہے اس میں زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ احتلام زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ ذکاوت حس جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ قطرے آنے لگتے ہیں پیشاب کے بھی اور مادہ منی کے بھی، اور ری گیس ہو جاتا ہے، قبض ہو جاتی ہے. اس طرح کی علامات اگر عضلاتی اعصابی تحریک ہے تو اس نسخے کے ساتھ، یعنی حب اکسیر جدید، اس کے ساتھ آپ نے 5 ملین کا نسخہ دینا. 4 ملین کا پھر آپ استعمال نہیں کریں گے، 5 ملین کا نسخہ استعمال کریں گے، جس کے اندر جو ہے وہ سن ہے 50 گرام، کالی مرچ ہے 10 گرام، نوشادر ٹکری ہے 30 گرام اور سنا مکی ہے 80 گرام. سنا مکی کے صرف پتے ڈالنے ہیں اور اس کے اندر آپ نے ڈنڈیاں کبھی بھی نہیں ڈالنی، ورنہ وہ پیٹ کے اندر مروڑ پیدا کرنی ہے. تو اس کا سفو بنا لیں اور سفو بنا کے اس کے بھی آپ 1000 ml کی کیپسول بن لیں. 1 کیپسول صبح دے دیں، 1 کیپسول دوپہر کو دے دیں اور 1 کیپسول آپ رات کو دے دیں. تو اس طرح آپ اس کا اپنا علاج کریں گے تو اللہ کے فضل کرم سے خارش کا مستقل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ورنہ مختلف قسم کی آپ میڈیسن استعمال کرتے رہیں گے، مختلف قسم کے ٹوٹکے استعمال کرتے رہیں گے، وہ وقتی طور پر تو آپ کو آرام آ جائے گا لیکن مستقل آپ کو فائدہ نہیں دے گی. تو یہ جو میں نے آپ کو علاج بتایا ہے یہ مستقل علاج ہے، اس کو آپ مستقل علاج سمجھ کے آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ مستقل آپ ٹھیک ہو جائے گے. اس خارش سے آپ کی ہمیشہ کے لیے نجات ہو جائے گی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ مستفید ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.